بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلی کسی نشست میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ متقدمین صوفیہ کا مشرب زہد تھا اور عمل ذکر تھا۔ تو اس میں جو زہد کا پہلو ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کا ذوق رکھنے کی وجہ سے غیر اللہ سے تعلق میں بے مزہ رہنا، یعنی تعلق سے حاصل ہو سکنے والی تمام لذتیں، تمام راحتیں، تمام آسائشیں اللہ کے ساتھ تعلق کے سرچشمے سے اخذ کرنا اور تعلق سے مخصوص راحت اور سکینت اور طمانینت کو کسی اور تعلق سے حاصل نہ کرنا۔ تو گویا اللہ کے تعلق کے احساس کا ایسا وفور، اللہ کے ساتھ تعلق سے حاصل ہونے والی تسکین اور فلفلمنٹ کی ایسی طغیانی جو اللہ کے غیر سے جبری تعلق کو بے مزہ بنا دیتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں زہد۔ زاہد وہ ہے جو تمام احساسات تعلق باللہ کے لیے مخصوص کر چکا ہو۔ تو ان معنوں میں زہد کو اگر دیکھیں تو اس میں اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کے تینوں بنیادی حقوق بالکل عملی اور انتہائی حالی صورت میں یکجان ہیں۔ یعنی زاہد وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی درست معرفت میسر آ گئی، تو وہ اس معرفت میں کسی اور چیز کا حضور، کسی اور چیز کا ادراک، کسی اور چیز کی پریزنس کی ملاوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کی معرفت کو بھی اللہ کے غیر سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ تو زاہد وہ ہے جو اللہ کے تعلق کے سوا ہر شے سے اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو، اپنے ارادے کو اور اپنے عمل کو پاک رکھے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو صوفیاء متقدمین ان معنوں میں زاہد تھے۔ زاہد کا مطلب روکھی سوکھی کھانا اور موٹا جھوٹا پہننا نہیں ہے۔ زاہد کا مطلب جو میں نے عرض کیا کہ ذہن بھی اللہ کی معرفت کے لیے ہے، قلب اللہ کی محبت کے لیے ہے، ارادہ اللہ کی خشیت کے لیے ہے، اور عمل سے یہ تینوں نسبتیں ظاہر ہونی چاہیے۔ تو وہ عمل جس سے اللہ کی محبت، معرفت اور خشیت تینوں یکجان حالت میں مل کر اظہار پاتی ہیں، اس عمل اور اس رویے کو زہد کہتے ہیں۔ تو اب یعنی اس پہلو سے اگر دیکھیں، یعنی پرانے صوفیوں کے مشرب زہد کو نظر میں رکھ کر اگر اس مشرب کا تجزیہ کر کے اس سے خود کو مستفید کرنا چاہیں اور تصوف کی روایت میں آ جانے والے زوال کے عناصر کو اس میں سے نکالنا یا کم از کم خود کو ان سے بچانا چاہیں،
تو ان کے زہد اور ذکر کو اپنا مرشد، اپنا رہنما، اپنا امام اور اپنے لیے ماڈل بنانا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس کی یہ دو بنیادی روایتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اقدس کے یہ دو بنیادی اوصاف ہیں جن کے وارث صوفیہ بنے، جس ورثے کو سنبھالنے کی ایک منظم تگ و دو صرف صوفیہ نے کی۔ وہ یہ ہے کہ ذکر اور زہد، ذکر اور زہد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا پھل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کی حیثیت سے بھی ذکر اور زہد کے مجسمے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سے بھی مزاجاً ذکر اور زہد کے پیکر تھے۔ تو صوفیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج سے تھا، جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بالکل ڈائریکٹ اور براہ راست تھی، ان سنتوں کو اپنے لیے رہنما بنایا، ان سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے ایک ڈسپلن تیار کیا جس کا شعور یا جس کی ضرورت کا احساس ان کے ہم عصر علماء کو نہیں تھا۔ تو یہ ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ تو لیکن کیونکہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی اگر ہو نا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی کی بتائی ہوئی تفصیلات کے ساتھ ماننے اور جاننے کی تمام صورتیں جو ذہن میں جمع ہوتی ہیں، تو اس کا بھی مزاج یعنی معرفت الہیہ کا مزاج اور ساخت ذہنی نہیں ہے، قلبی اور وجودی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو جاننے کا پورا پروسیس جو ہے وہ ذہن تک محدود نہیں رہتا، قلب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، کیونکہ اللہ اتنا بڑا ہے نا کہ اس کو ادھورے پن کے ساتھ جاننے کا بھی وہم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ ہم جیسے چیزوں کو جانتے ہیں اور انہیں جاننے کا اعتماد رکھتے ہیں، یہ سمجھنے کے باوجود کہ کسی بھی شے کا پورا علم ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا، ہمیں اس میز کرسی کا بھی کامل علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ سارے انسانی ذہنوں کو جمع کر کے ان کی تمام استعداد علم کو اگر اس گلاس پہ صرف کر دیا جائے تو بھی اس گلاس کا پورا علم نہیں حاصل ہو سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لیکن ہم اس ادھورے علم پر قانے بھی ہیں اور پر اعتماد بھی ہیں۔ یعنی یہ جاننے کے باوجود کہ میں گلاس کا پورا علم حاصل نہیں کر سکتا، مجھے کوئی چیز یہ کہنے سے روکتی نہیں ہے کہ میں گلاس کا علم رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا علمی تعلق ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں اتنا بھی کہہ سکیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادھورا علم میسر ہے، یعنی اس کا ادھورا پن بھی ہماری صلاحیت علم سے زیادہ ہے، یعنی اس کی ادھوری معلومیت بھی شعور انسانی سے زیادہ ہے۔ اور اس مطلب یہ کہ ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں کبھی خود کو نہیں پاتے کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ کو پورا نہیں جانتے، یہ ہم کہنے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس میں؟ کیونکہ اللہ اپنی ٹرانسینڈنس کے ساتھ ایمان کا موضوع ہے، علم کا کانٹینٹ نہیں ہے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت اور بہت بڑی مہربانی ہے
کہ اس نے وحی اور رسالت کے چینل سے ہمیں اپنے بعض اسما کے ساتھ ہم سے اپنا تعارف کروا دیا، اور اس تعارف میں بھی اس تعارف کے نتائج کا جو کنٹینر اور ظرف ہے وہ ہمارا ذہن نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو جس ذات کے علم کی ماہیت اور نوعیت ایسی ہو کہ اس علم کا وہ علم دیگر علوم کی طرح ذہن کی پراپرٹی بننے سے ماورا ہو، اس ایمان کے چینل سے اسے جان لینے، اسے سمجھ لینے کی جو ایک محکم فضا پیدا ہوتی ہے، وہ ذہن سے زیادہ قلب میں جذب کرتی، وہ قلب میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جاننے کے انداز اور احوال وہ ذہنی کم ہیں، وجودی زیادہ ہیں۔ یعنی اللہ کو جاننے میں ترقی کا واحد ثبوت یہ ہے کہ ہم اس کے احکام پر اپنے نفس کی امارگی اور شیطان کی مکاریوں پر غالب آ کر عمل کتنا کر رہے ہیں، اور ہم اس کی مرادوں پر ڈھل کس طرح رہے ہیں، ہم اس کے حکم پر چل کس طرح رہے ہیں، اس کی مراد پر ڈھل کس طرح رہے ہیں۔ ٹھیک، بس یہ ہمارا کل جو اللہ سے تعلق کا کل تقاضا یہ ہے۔ تو جب یہ پرانے ہمارے جو سلف تھے، صوفی غیر صوفی اس میں تمیز نہیں ہے، کیونکہ سلف صوفیہ صوفی کہلاتے نہیں تھے، وہ تو صوفی اور تصوف کا لفظ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو ان سب کا مشترکہ حال یہ تھا کہ اللہ کا شعور، اللہ کی معرفت، محکم معرفت، یعنی اللہ کی معرفت محکم ہے، یقینی ہے، قطعی ہے، کامل نہیں ہے، اور کامل انبیاء کے لیے بھی نہیں رکھی۔ اللہ کا کامل عارف کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ کا کامل عارف خود وہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ محکم معرفت جس میں لفظ معنی پر غالب ہے۔ محکم کی ایک تعریف میں آپ سے عرض کروں کہ جس میں لفظ معنی پر غالب ہو یا لفظ معنی سے زیادہ ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ لفظ اگر معنی پر غالب ہے اور لفظ معنی سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس میں ذہنی شعبدے اور کاریگری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا نام، یہ لفظ اللہ میرے ادراک کی وہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے جو اس کا ایٹیمالوجیکل انالیسس پورا نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھیں، اللہ کے لفظ کے لغوی معنی میرے ادراک کی اتنی تسکین اور تشکیل نہیں کر سکتے جتنا مجرد لفظ اللہ کرتا ہے۔ اور ہم اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کے واضح مفاہیم کو بھی اس طرح لیتے ہیں کہ وہ سمیع ہے مگر ہمارے آئیڈیا آف سماعت سے بلند ہے، وہ بصیر ہے مگر بصارت سے بلند ہے۔ آپ سمجھیں، مطلب اس میں جو مفہوم آتا ہے، ہم اس مفہوم کو بھی اللہ کے لیے کوئی قید نہیں بننے دیتے۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو ایسا محکم مطلب، ایسی محکم معرفت یہ ذہنی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذہن کے بارے میں شاید میں نے عرض کیا ہو کہ ذہن معنی کو اپنے تصرف میں لاتا ہے، خود کو معنی کے سپرد کرنے کی عادت نہیں رکھتا۔ یہ ہر چیز کو تفصیل دیتا ہے، ہر چیز کو تزئین دیتا ہے، اور ہر چیز سے ایک فاعلی اور حاکمانہ سا تعلق رکھنے کا عادی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی معرفت ہو یا اللہ کے تعلق کا کوئی بھی تقاضا، وہ ٹوٹل سبمیشن چاہتا ہے۔
وہ ٹوٹل پیسیوٹی چاہتا ہے. واضح نا؟ علم کہتے ہی اسے علم اتنا ہی صحیح ہے جتنا ذہن شے کے سامنے پیسو ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو علم کی عام تعریف ہے. علم کی کتابی تعریف ہے تابع معلوم. علم تابع معلوم ہوتا ہے، یعنی شے کے مطابق ہوتا ہے. تو شے کے مطابق اسی وقت ہوگا نا جب ذہن آئینہ بنے، کسان نہ بنے. ٹھیک ہے نا؟ تو خیر، تو جہاں ذہن کو پیسو اور سبمسو رہنے سے مفر ہی نہ ہو، جس بیان یا جس کلام یا جس لفظ کے سامنے یا جس ذات کے آگے ذہن کو پیسو رہنے اور سبمسو رہنے کے علاوہ کوئی بھی چیز الاؤڈ نہ ہو، تو وہاں پر اس ذات یا اس کلمے کے مفہومی اثرات مرتب ذہن پر کم اور قلب پر زیادہ ہوتے ہیں. اس ذات کے جاننے کی صورتیں ذہنی کم ہوتی ہیں، وجودی زیادہ ہوتی ہیں. بلکہ اللہ کی معرفت یا اللہ کے تعلق کی یہ شان ہے کہ یہ دماغ اور دل اور شعور اور وجود کے رسمی فرق کو ختم کر دیتا ہے. آپ سمجھیں نا کہ ذہن شے کے عام اشیاء کے ساتھ تعلق کا جو مزاج رکھتا ہے، اللہ کی معرفت اس مزاج میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. یعنی اللہ سے تعلق کا اولین تقاضا ہے کہ وہ کسی بھی تعلق کی طرح کا نہ ہو. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ مطلب جس طرح شرک فی العبادت برا ہے، اس سے بھی زیادہ برا شرک فی التعلق ہے، کیونکہ شرک فی التعلق ہوگا تو شرک فی العبادت بنے گا. یعنی اس کا اصول یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو اس کے لیے خاص نہ رکھا جائے، بلکہ دوسروں کو بھی اس تعلق کے دھارے میں شریک کر لیا جائے. تو یہ شرک کی اساس ہے، اسی سے شرک فی العبادت وغیرہ پھوٹتے ہیں. تو وہ جو ہم صوفیہ کا خاص مشرب عرض کر رہے تھے، متقدمین صوفیہ کا، یہ مطلب فلاں دربار اور فلاں دربار کے صوفی کا نہیں، متقدمین صوفیہ جو عالم تھے، ان کے لیے ذکر اللہ کو حاضر رکھتا تھا، زہد دنیا کو غائب رکھتا تھا. بس یہ ہے صوفی کا احوالی سینٹیکس کہ اللہ حاضر رہے، ما سوی اللہ غائب رہے. تو ذکر و زہد ان کی اس ضرورت کو پوری کرتا ہے. دین کا مطلب ہے قرآن و سنت کے محکمات کا مجموعہ. دین کے ان دو بیسک مقاصد کہ ایصال الی الحق، انقطاع عن الماسوا. ان ماسوا مطلب عربی مجھے نہیں آتی، مطلب حق سے جڑ کے رہو، غیر حق سے کٹ کے رہو. تو یہ دین کا مقاصد اصلی میں سے ہے. تو اس مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے صوفیانہ ذوق اور صوفیانہ تعبیر دین یا صوفیانہ دینداری کے کچھ اصول و مظاہر تیار ہوئے، جن کو الف سے یہ تک قرآن کی تائید حاصل ہے. یعنی ان مقاصد کو، مقاصد دین جاننے کے لیے، ماننے کے لیے قرآن کی لٹرل تائید حاصل ہے. کون کہتا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میری طرف یکسو رہو؟ کون کہتا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کی محبت سے بچو؟ دنیا دھوکہ ہے، میں حقیقت ہوں. ٹھیک ہے نا؟
کون نہیں چاہتا کہ اللہ اپنے غیر کے ساتھ تعلق کی ادنا سی سطح کی ملاوٹ بھی اپنے تعلق میں نہیں دیکھنا چاہتا؟ یہ اساس شرک ہے۔ تو صوفیانہ ذوق میں ان مقاصد سے وابستگی میں شدت پیدا کر لینے کے نتیجے میں دو ماڈل سامنے آئے، وہ جو میں کہہ رہا تھا، ایک ذکر اور زہد۔ تو اگر اب بھی اہل تصوف نے ان دو ماڈلز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تعویل اتباع اور قرآن شریف کے بلا تعویل فہم پر استوار کر کے ان کا احیاء نہ کیا، تو پھر یہی سرکار اور دربار تصوف رہ جائے گا۔ اس تصوف میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ جائے گی، اور نہ اب رہ گئی ہے الا ماشاء اللہ، یعنی کہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ مطلب افسوس کی بات ہے کہ تصوف کا بنیادی جو حرکی نظام تھا، یعنی ہر ڈسپلن کا ایک فوری مقصد ہوتا ہے کہ وہ اسے حاصل کرتا ہے، ایک شرط کی حیثیت دیتا ہے اس مقصد کے حصول کو، تاکہ اصلی مقاصد جلدی سے اور سہولت سے حاصل ہو جائیں۔ وہ مقصد تھا حب دنیا سے اور اپنی بڑائی کی خواہش سے بچو۔ یہی تو تصوف کا جواز تھا۔ اسی پہ تو وہ آ کے کھڑے ہوئے کہ دربارداری میں سب لوگ دیندار کہلانے والے لوگ بھی درباروں کے پھیرے لگا رہے ہیں، شاہی درباروں کے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دین کا جو باطنی آئیڈیل ہے، دین کا جو تعلق باللہ کی اساس پر کھڑا ہوا ایک عظیم و شان مسنون اسٹرکچر ہے، اس کو دیمک کھا جائے گی۔ اس کو بچانے کے لیے یہ اٹھے تھے۔ تو ان کا جو فوری مقصد تھا یا ان کی شرط تھی، یعنی تصوف کے رجسٹر میں اپنا نام لکھوانے کے لیے بھی شرط اول یہ تھی کہ دنیا کی محبت سے بچو، یہ ان کا موٹو تھا۔ تو اب آپ دیکھو کہ دنیا کی محبت جتنی خانقاہ میں ہے اتنی بازار میں نہیں ہے، جتنی مشائخ میں ہے اتنی اسٹاک ایکسچینج کے بروکرز میں نہیں ہے۔ تو اب یہ شامت اعمال ہے نا کہ تم اس ڈسپلن کو جسٹیفائی کرنے والی جو چیز تھی اس سے مکمل طور پہ اگر دستبردار ہو کر پھر اس ڈسپلن میں رہنے کی ضد کرو گے تو وہ مضحکہ خیز ہے، وہ ہولناک ہے، اسے کون مانے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب خیر وہ جو میں بات کر رہا تھا وہاں سے جوڑتا ہوں کہ اللہ کی معرفت کی شان اور اس کی ساخت یہ ہے کہ وہ وجودی ہوتی ہے، ذہن پر منحصر نہیں ہوتی۔ مطلب اللہ کی معرفت حال زیادہ ہوتی ہے، خیال کم ہوتی ہے۔ اب واضح، یہ جملہ زیادہ واضح ہو گیا۔ تو صحابہ، سلف صالح وغیرہ یہ اللہ کی معرفت کے حال میں رہتے تھے، اللہ کی معرفت کو قال بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ آپ حدیث، روایت، اقوال صحابہ، یہ سب اب ڈے لائٹ میں ہے۔ ان میں آپ دیکھ لیں کہ کہیں الہیاتی گفتگو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ فرمایا ہے کہ اس میں علیم کے یہ حقائق اور یہ دقائق اور یہ معارف ہیں؟ یا یہ کوئی روزمرہ اور محاورہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹلی تربیت یافتہ جماعت کا، کیونکہ وہ اللہ کی معرفت ان کے
یہاں چکھنے کا عمل تھی، سوچنے کا عمل تھوڑی تھی۔ تو وہ جس نے چکھ لیا ہو جنت کا میوہ، اس کو پھر اس کے کیمیکل انالیسس اور اس کی ضرورت تھوڑی رہتی ہے۔ تو پہلے اللہ خاموشی کا کانٹینٹ تھا، خاموشی کا فعال اور پروڈکٹیو کانٹینٹ، پھر گفتگو کا جو ہے بالکل نان پروڈکٹیو کانٹینٹ بن گیا، پھر آواز میں اللہ کی معرفت گم ہو کے رہ گئی، خاموشی میں محفوظ تھی، آواز میں گم ہو گئی، کیونکہ آواز آدمی جب دیتا ہے تو اس آواز میں شامل تمام چیزوں کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آواز آدمی کی سواری ہے، خاموشی آدمی کا سوار ہے، خاموشی کی سواری آدمی ہے، آواز کا سوار آدمی ہے۔ تو پھر اللہ موضوع گفتگو بننے لگا، ورنہ موضوع گفتگو احکام تھے کہ فلاں نص ہے، فلاں حکم ہے، حالات ذرا بدل گئے ہیں، تو اب اس حکم کو ہم نئے حالات میں کیسے وارد کریں، یعنی قیاس کرنا، اجتہاد کرنا، فقہ کا کام گفتگو کا موضوع تھا۔ یہ سب تھوڑی تھا، ایمانیات گفتگو کا موضوع نہیں تھے، یعنی تعقلی گفتگو کا موضوع نہیں تھے۔ زیادہ زیادہ یہ ہو جاتا تھا کہ بھئی یہ قدیر اور قادر میں کوئی فرق ہے تو بتا دو، آپ نے ایک جملے میں بتا دیا، میں مطمئن ہو گیا اور آگے بڑھ گیا۔ آگے چل کے جو پہلا ظلم ہوا ہے خود دینی روایت پر، فہم قرآن کی مسنون اور معصور روایت پر، اور تصوف کے اصلی ڈسپلن پر، اصلی ذوق پر، اصلی حال پر، وہ ہوا کہ معرفت کو ذہنی بنا لیا گیا، معرفت کو حال سے نکال کر قال بنا دیا گیا، معرفت کو دل سے چھین کر ذہن میں ٹھونسنے کی کوششیں کی گئیں، یعنی اس ذہن کے قبضے میں معرفت کے نتائج اور خیالات دے دیے گئے جو اپنے ڈیٹا پر حکومت کرتا ہے، اپنے ڈیٹا کی تابعداری نہیں کرتا ذہن۔ ذہن جو بھی جانتا ہے اسے تخیل اور تفکر کے پروسیس میں ڈال کر ری شیپ کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ کے ناموں کو تفصیل دی جانے لگی، اللہ کی ذات و صفات کو ذہن میں آ کے تفصیل دینی پڑی، پھر عقل کی اپنے زمانے کی منطق ہوتی ہے، اس منطق کے مطابق اللہ کے لیے وجود کا صیغہ لا کر اسے پھر ثابت کرنا پڑا۔ طرح طرح کے مسائل اس طرح کھڑے ہوئے، اور خصوصاً صوفیانہ روایت میں جب یہ معرفت کو ذہنی بنانے کا عمل شروع ہوا، وہ تصوف کے زوال کا بلکہ تصوف کے عدم جواز ثابت کرنے کا پہلا قدم نکلا۔ پھر انہوں نے عقائد بنانے شروع کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ علم العقائد ایک بدعت سمجھا جاتا تھا، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، کون امام ابو حنیفہ کہ امت میں ان سے بڑا دماغ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ان کا قول ہے کہ اللہ جہم پر لعنت بھیجے، جہم بن صفوان یا کوئی اس طرح کا نام، تو پہلا متکلم تھا، تو اللہ جہم پر لعنت بھیجے، اس نے ہمیں جوہر و عرض وغیرہ کی بحثوں میں الجھا دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب کے پورے دور کے گزر جانے کے بعد امام کی حیثیت سے سامنے آئے، سب سے جونیئر،
وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر علم کلام میں دلچسپی لیتے ہوئے دیکھو تو اس سے بھاگو، یعنی کسی کو اللہ کی ذات و صفات پر عقلی اور محققانہ یا عارفانہ گفتگو کرتے ہوئے سنو تو اس سے بھاگو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ بھئی عبداللہ ابن مسعود کے برابر کوئی عالم قرآن ہو سکتا ہے؟ انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل ہے نا، کہ یعنی صحابہ میں بھی ان کے برابر کا عالم قرآن نہیں ہے، تو ان سے کتنے تفسیری اقوال و تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن کوئی ہو سکتا ہے؟ کتنے ملتے ہیں، اور جو کچھ ملتے ہیں صحابہ میں سب سے زیادہ تفسیری اقوال ان کے ملتے ہیں، تو وہ اقوال ملتے ہیں کہیں بھی دیکھ لیجئے۔ اور آج کل کے درس نظامی سے فارغ ہونے والے ایک مولوی کی تفسیر اور اس کی تفصیلات دیکھ لیجئے تو آپ کو بالکل فرق واضح لگے گا کہ وہ بالکل ایسا ہے کہ قرآن کا مجھ پر یہ اثر ہوا، اس اثر کے ہونے میں فلاں لفظ کو سمجھنے میں جو میری کمزوری تھی وہ حارج ہو رہی تھی، میں نے اس لفظ کو کھول دیا، یا فلاں آیت کا تاریخی پس منظر لوگوں کو نہیں معلوم تھا، میں نے اس کی شان نزول بتا دی، اس کا تاریخی پس منظر بتا دیا، یا فلاں حکم کو ٹھیک طرح سمجھنے میں کوئی کسی کو مشکل پیش آ رہی تھی تو میں نے اس حکم کے حدود مقرر کر کے انہیں بتا دیے کہ یہ حکم اس لیے اترا ہے، یا اس حکم کا اطلاق ان سچویشنز پہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل سادہ، یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایمان کی وجودی تعمیر وہ لوگ کر رہے ہیں قرآن پہ درس دے کر، ایمان کی ذہنی تشکیل کی طرف دلچسپی نہیں رکھتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ تحفہ جس سے شعور اور وجود یکجا ہو کر اپنی کفالت کا نظام عکس کریں۔ جب یہ ایمان خاص طور پہ الہیات یعنی معارف الہیہ کو ذہن کی تحویل میں دے کر اور ذہن کی طبیعت اور عادت کے مطابق انہیں ذہن کی ایکٹیویٹی کا تختہ مشق بنایا گیا، وہاں سے ڈاکٹرینل تصوف پیدا ہوا، جس نے تصوف کے جواز پر بہت سنجیدہ نوعیت کے سوالات کھڑے کر دیے اور جائز سوالات کھڑے کر دیے کہ یہ آپ کو کہاں سے معلوم ہوا وغیرہ۔ ابھی ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے کسی وقت۔ وحدت الوجود، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ڈاکٹرینل تصوف کا سب سے بڑا تھیم وحدت الوجود ہے، اس کا تجزیہ پہلے کریں، پہلے اسے سمجھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس میں کیا خرابی کا یعنی ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ تصوف کی اوریجنل فضا میں آلودگی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سارا ڈاکٹرینل تصوف کی اوریجنل فضا میں پولیوشن کا جیسے ذریعہ ہے، یعنی پہلی پولیوشن تصوف میں اس کے ڈاکٹرینل ہو جانے سے ہو گئی، یعنی صوفی کہلانے والوں نے گویا ایک نیا نظام عقائد پیدا کیا۔ تو عقیدہ کہتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے غیبی امر کو ذہن کی منطق کے مطابق بنانا۔ عقیدہ کوئی قرآن و حدیث کا لفظ تھوڑی ہے، سمجھیں؟ عقیدہ بس اس کو کہتے ہیں کہ عقیدے کا مطلب ہے
کہ اللہ کے بتائے ہوئے ایمانی امر کو ریشنلائز کرنا، لاجسائز کرنا، لیگلائز کرنا وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کو بس ذہن کی تحویل میں دے کر ذہن کی لاجک اور ذہن کی ضرورت اور ذہن کی طبیعت کے مطابق ری پروسیس کرنا۔ تو ذہن جس بات کو تفصیل دیتا ہے تو اپنی تفصیل کو اس اجمال زیادہ اہم بنا کر پیش کرتا ہے جس اجمال کو اس نے مفصل بنایا ہے۔ یہ میں تیسری بات کہہ رہا ہوں ذہن کے بارے میں۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے وحدت کا ایک لفظ ہے، وحدت ایک آئیڈیا چلو ہے، تو آئیڈیا آف وننس کو ذہن نے قبول کیا، ذہن نے اسے مان لیا، قبول کیا۔ اب اپنی عادت کے مطابق وہ اس وحدت کا تجزیہ کرتا ہے، اس کی تفصیل کرتا ہے۔ تو اب وہ وحدت میں تفصیل کرتے ہوئے ایسے ایسے نکات وحدت کے آئیڈیا سے منسوب کرتا ہے کہ وہ نکات وحدت کے بیسک آئیڈیا سے زیادہ گرینچر رکھنے والے بن جاتے ہیں، زیادہ پرکشش اور پرشکوہ اور پرمعنی اور پر حقائق بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی کم ظلم ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کے بتائی ہوئی بات کو جو ہے وہ اس کی اوریجنل صورت کو اپنی دی ہوئی تفصیل و تفسیر کے مقابلے میں کم اہم بنا دیا۔ یعنی اب وحدت کسے کہتے ہیں؟ وحدت صرف، وحدت محض، وحدت مطلق، وحدت اطلاقی، وحدت مفصل، وحدت مع تنزیہ، وحدت فی التشبیہ، اور ان کی آپ کہیں میں ابھی لائن لگا دیتا ہوں ان میں جو باتیں ہیں۔ تو وہ باتیں اتنی زیادہ ہیں اور ذہن کے لیے اتنی زیادہ پرکشش اور کیپچرنگ ہیں کہ پھر سادہ آئیڈیا آف وننس وہ گویا جیسے وہ مشرکین کہتے ہیں نا کہ صفحہ کا دین ہے، تو وہ جیسے ان پڑھوں کے لیے یعنی اللہ کی بتائی ہوئی بات ان پڑھوں کی بات معلوم ہونے لگتی ہے، ہماری جو تفصیلات ہیں وہ عارفوں کے معارف بن جاتے ہیں۔ یہ کم ظلم ہوا ہے؟ تو آج گفتگو کو ایک عملی مقصد کے تابع رکھتے ہوئے، کیونکہ ابھی جیسے ہی ہم ڈاکٹرینل تصوف کے اندر نقب لگا کے جائیں گے نا تو وہ اس کے لیے بھائی بڑی قوت برداشت چاہیے، اور بہت وہ بہت پیچیدہ ہے، اس کی پیچیدگی کو کسی بھی ترکیب سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو تھوڑا انجیکشن لگانے سے پہلے کچھ ایسی ادھر ادھر کی دوائیں کھا لیتے ہیں، تو کیونکہ وہ انجیکشن بہت تکلیف دہ ہے، وہ پھر کسی اور وقت ویڈیو شروع کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کم از کم اپنے بارے میں تو عرض کر دیا کہ میں تصوف کی روایت کو اس کی بیسک حیت میں دین کی بہت ہی بنیادی ضرورت سمجھتا ہوں۔ یعنی متقدمین صوفیہ کا مشرب تعلق اگر کسی کو حاصل نہیں ہے تو اس کی دینداری ناقص ہے، میں یہاں تک سمجھتا ہوں۔ تو میری ساری گفتگو یا نقد و جرح کا مقصد تصوف کا ریوائول ہے، اس کا انہدام نہیں ہے۔ مطلب یہ ساری یہ ہے کہ جنید کی بات سنو، فلاں پیر صاحب کی بات سننا چھوڑ دو، بس ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو یہ فلاں سرکار اور فلاں شاہ جی ان کی آوازوں نے جنید کا گلا گھونٹ رکھا ہے، ہم حضرت جنید کے گلے پر سے وہ گرفت ختم کروانا چاہتے ہیں، سمجھ آئے نا آپ؟ تو یہ کسی مخالف تصوف
کا بیان نہیں ہے۔ یہ جو دو آئیڈیلز ہیں جن کو ہم سہولت فہم کے لیے صوفیانہ آئیڈیلز کہہ رہے ہیں، دراصل یہ دینی آئیڈیلز ہیں، لیکن ہم کیونکہ بات ایک خاص موضوع پہ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ صوفیوں کے یہ دو ابتدائی آئیڈیلز، ذکر و زہد، ان کے جو بھی معنی آپ سمجھتے ہیں فی الحال، ان معانی کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں۔ اگر دینداری کا ریوائول چاہیے تو یہ کرنا ہوگا۔ آپ کچھ بھی سمجھتے ہوں کہ ذکر کسے کہتے ہیں، جتنا فہم آپ کو ابھی میسر ہے اس میں اضافے کا انتظار کیے بغیر اپنے آپ کو اس فہم کے مطابق بنا لیں۔ جیسے ہے نا کہ اچھی نماز، احسان والی نماز، تو اب بجائے اس کے کہ آپ امام غزالی سے جا کے پوچھیں کہ اچھی نماز کسے کہتے ہیں، حدیث احسان کا کیا مطلب ہے، اس میں تو کافی دیر لگے گی اور ممکن ہے آپ کا دماغی اس قابل نہ ہو کہ امام غزالی کی بات سمجھ سکے۔ فرض کیا نا، اب ہم لوگ چھوٹے دماغ کے بھی ہیں، تو اس میں وقت ضائع، کیونکہ یہ وقت اس میں ہر لمحہ جو ہے نا وہ غفلت اور گمراہی کی ایک صدی والے اثرات رکھتا ہے۔ یہ بہت ارجنسی والا کام ہے نا کہ اللہ سے تعلق میں ایک محمل پن پیدا ہو گیا، ایک خلا پیدا ہو گیا، ایک جھوٹ داخل ہو گیا۔ تو اب بجائے اس کے کہ میں اللہ سے تعلق میں صداقت کی عارفانہ تفصیلات اور صحابیانہ احوال وغیرہ کی تحقیق کرنے میں لگ جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی نماز سے جو بھی سمجھتے ہیں آپ اپنی نماز کو اس کے مطابق بنائیے، اور پھر اس کے مطابق کر کے اچھی نماز کے آئیڈیل کے فہم میں اضافہ کرتے رہنے کی کوشش جاری رکھیے ہمیشہ، کیونکہ اللہ سے تعلق میں اچھائی، یہ تعلق سچا ہو تو ہر لمحے اس اچھائی کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ اچھی نماز کیا ہے میں نے بالکل اس کو گھیر کے بتا دیا پورا کا پورا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ اچھی نماز کی پہچان یہ ہے کہ اس نماز کا ہر رکن اس کی اچھائی میں اضافہ کرے اور اس کی اچھائی کے فہم میں بھی تسلسل کے ساتھ زیادتی ہوتی رہے، جو کہیں بھی آپ کو یہ وہم نہ دلوائے کہ اب میں نے اچھی نماز کو پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ دو چیزیں آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن ان میں مسلسل اضافے کے عمل کو جاری رکھنے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ بندگی کسے کہتے ہیں، ایک یہ کہ الوہیت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کون، بندہ کون، اس میں مطلب جو آپ سمجھتے ہیں وہ اس پہ عمل کیجئے اور اپنی سمجھ میں اضافہ کرتے چلے جائیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تو یہ کہ زہد، جس کی سب سے بڑی پہچان ہے، یعنی سب سے بڑی نہیں، سب سے لازمی پہچان ہے دنیا کی محبت سے کلیتاً پاک ہونا۔ ایک یہ نہیں کہ 90%، 95% پاک ہونا، مکمل طور پر خالص ہونا، اور دوسرے اپنی بڑائی کی طلب سے آزاد ہونا۔ دنیا کہتے ہیں مال، جاہ اور دیگر وہ جیسے مال، جاہ اور لذت کو، دنیا میں گناہ سرکشی والے ہوتے ہیں، لذت اندوزی والے ہوتے ہیں اور لالچ والے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہمارے گناہ ہیں ان کی یہ تین مائیں ہیں نا، کہ ہم لذت حاصل کرنے کے لیے گناہ کرتے ہیں، اسے حب باہ کہتے ہیں۔ ہم بڑا بننے کے لیے نافرمانی کرتے ہیں، وہ سرکشی ہے۔
اسے حب جاہ کہتے ہیں، اور ہماری دنیا ہماری لالچ کا ہدف بن جاتی ہے، جنت کو بھلا دیتی ہے، تو اسے حب مال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تو ان تینوں میں مکمل طور پر پاک ہونا یہ پری کوالیفیکیشن ہے، یہ شرط ہے۔ تو ہر آدمی یہ بات طبعاً فطرتاً جانتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ میں دنیا کی محبت میں مبتلا ہوں یا اس سے پاک ہوں۔ میں نے سہولت کے لیے بتا دیا کہ دنیا کی محبت کے یہ تین اجزاء ہیں، تو یہ تینوں اجزاء معدوم ہونے چاہیے قلب میں۔ واضح ہے نا؟ یہ اللہ نے دماغ دیا ہے کہ اس میں ادھر بھی جھانکو ادھر بھی دوڑاؤ، دماغ کو بس دوڑاتے۔ دماغ کا کام ہے دنیا کو سمجھنا، قلب کا کام ہے اللہ سے تعلق رکھنا۔ ذہن دنیا سے تعلق کے لیے دیا گیا ہے، تم نے اس کو اپلائی کر دیا اللہ سے تعلق پر، اور قلب اللہ سے تعلق کے لیے دیا گیا تھا، تم نے اس کو خرچ کر دیا دنیا میں۔ اس پہ ذرا ان کمپرومائزنگلی کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے بعد زہد سے جو کچھ آپ سمجھتے ہیں اس شرط کو پورا کر کے جو بھی آپ سمجھتے ہیں وہ کرتے رہیے، اور اسی طرح ذکر ہے اللہ کی نظر میں ہونے کا مسلسل یقین۔ یہ ذکر کی سب سے پرائمری ڈیفینیشن ہے، یعنی اس کے بغیر ذکر کا کوئی مطلب نہیں۔ پرائمری ڈیفینیشن اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر ذکر وجود ہی نہ پا سکے۔ سیکنڈری ڈیفینیشنز یعنی کمالات انہیں کہتے ہیں جس کے بغیر ذکر ناقص تو رہ جائے لیکن موجود رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کمال حاصل کرنا فرض نہیں ہے، بنیادی شرط پوری کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ کامل بننا مجھ پہ فرض نہیں ہے، صادق بننا فرض ہے، ٹھیک۔ تو اب اس میں ہے کہ اللہ کی نظر میں ہونے کا مسلسل یقین، اور اس یقین کی روشنی میں اپنے تمام معمولات انجام دینا۔ تو جو آدمی بھی اللہ کی نظر میں ہونے کے یقین کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہے، وہ اس یقین سے خالی آدمی کے طواف سے بڑھ کر دینی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ضروری کہ یہ اب پھر اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے اللہ کی نظر میں ہونے کا مسلسل احساس، یہ یقین سے اونچا اگلا درجہ ہے۔ پھر ہوتا ہے اللہ کو گویا دیکھتے رہنے کا ایک جامع پرسپیکٹیو، کہ آدمی ہر چیز کو دیکھتا ہے گویا اللہ کو دیکھتے ہوئے، یہ آخری درجہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں آئیڈیالزم میں نہ پڑھو، بالکل پریگمیٹک اپروچ اختیار کرو، بالکل پریکٹیکل رہو۔ یہ فرض ہے کہ ایمان سے وارد ہونے والا فرض ہے یہ کہ اللہ کی نظر میں ہونے کا مسلسل یقین ہونا چاہیے۔ یعنی ایمان کیا چیز مجھ پہ لازم کرتا ہے کہ میں یہ یقین رکھوں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ میری تنہائی میں بھی دیکھ رہا ہے، میری جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ میرے اندر بھی دیکھ رہا ہے، میری نیت کے ساتھ، میرے وساوس کے ساتھ، میرے خیالات کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بھائی عمل میں لاؤ۔ تو زہد میں
ترقی کا عمل، ہر چیز کا ایک ریئلائزیشن ہوتی ہے، وہ جو میں نے عرض کیا یہ ریئلائزیشن ہے زہد کی اور ذکر کی، ایک اس سے اسے بڑھانے والا مضبوط کرنے والا عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہم بندے ہیں نا، تو بندگی کی تمام نعمتیں عمل سے مشروط ہوتی ہیں۔ ہم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی مذاکرات اور گول میز کانفرنس تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ٹوٹل سرنڈر، یعنی مکمل اعتقاد، مکمل سرنڈر ہے۔ تو سرنڈر کا ثبوت اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ عمل سے نہ ظاہر ہو کہ میں نے سرنڈر کر رکھا ہے اللہ کے آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل پر ہمارے ہر حال کی عمل سے تصدیق ہوتی ہے اور عمل پر تکمیل ہوتی ہے۔ زہد کو بڑھانے کا عمل ہے سخاوت، کہ جتنا آپ سخی ہو جائیں گے اتنا آپ زہد کے آئیڈیل کو سنبھال پائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور ذکر کے لیے اچھی نماز، جتنا آپ کی نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی اتنا آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی نظر میں ہونے کا احساس اور یقین آپ کو پرووائڈ کرتا چلا جائے گا۔ اب صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کے کوئی سر پہ سینگ تھوڑی اگے ہوتے ہیں، صوفی اسے کہتے ہیں جسے اللہ والا کہنا درست ہو۔ اللہ والا کہنے کا مطلب یہ کہ میرے تشخص کی کوئی اور جہت ہے ہی نہیں، میں مکان والا، میں شہر والا، میں نوکری والا، میں اولاد والا، میں بیوی والا، یہ سب نہ بنوں، میں اللہ والا ہوں۔ میں اپنی فائنل ڈیفینیشن میں اللہ والا ہوں۔ یہ اللہ والا بننے اور بن کر رہنے کے لیے ہی مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آزمائش، جو دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس آزمائش کا خلاصہ یہ ہے کہ ما سوی اللہ میں رہ کر ہمارے بن کے دکھاؤ، اللہ کے غیروں میں رہ کر اللہ والا بن کے دکھاؤ۔ بس اس آئیڈیل کو صوفیوں نے زیادہ سنجیدگی سے وہ کیا، اس کی طرف پیش رفت کی۔ تو اگر یہ صوفی اور چشتی اور قادری وغیرہ رہنا ہے، سچائی کے ساتھ رہنا ہے، تو ان دو آئیڈیلز کو لازماً حاصل کر کے دکھاؤ، کیونکہ یہ شرطیں ہیں۔ شرط میں عذر نہیں ہوتا، شرط میں رخصت نہیں ہوتی، شرط عام ہوتی ہے اور ڈیسائسو ہوتی ہے، فائنل ہوتی ہے، یونیورسل ہوتی ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ یہ بن کے دکھاؤ، پھر چاہے صوفی بنو، چاہے عالم بنو، چاہے آرام سے کوئی کھلاڑی وغیرہ بن جاؤ، جو دل چاہے بن جاؤ، بس یہ شرط پوری کر کے دکھاؤ۔ کبھی غور کرو کہ تم یہ کرو تو چاہے تم صوفیوں کے مخالف بن جاؤ، تم اللہ کے دوست ہو۔ کوئی اللہ سے تعلق تصوف میں بند تھوڑی ہے، تم وہ بن جاؤ، تصوف کے مخالفت کرنے لگو، یہ بن کے، یا یہ بن کے تم صوفی بن جاؤ، جو دل چاہے بن جاؤ۔ زہد کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو بڑھانے کے لیے سخاوت، سخی بننا، تو سخی کو کس طرح آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں اس طرح، یا پیسہ تقسیم کرنا؟ مال اور چیزیں بانٹنا، اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، بس سخی سے کہتے ہیں۔ وہ کیا علم کے زمرے میں نہیں ہے؟ میں مزید اس کی تلاش میں نہیں، ابھی تک تو جو کچھ معلوم ہو گیا وہ ایک موجود معلوم، اس کے تابع جتنی معلومات کے تحت ہو گیا سو ہو گیا۔ اب فردر جو میں آگے اس کے گھسنا چاہتا ہوں یا اس کو معلوم کے دائرے میں لے کے آنا چاہتا ہوں، اس وقت تک بھی اس کو ہم علم نہیں کہیں گے۔
علم کہتے ہی اسے ہیں جس میں اضافے کی گنجائش بھی ہو اور خواہش بھی ہو اور کوشش بھی ہو. بالکل کریں گے. ذکر جو ہے اللہ اور ایک نیم، اس کا ذکر مطلب اللہ اللہ بآواز بلند کیا ہے، تو کیا یہ جو تعلق ہے اس میں کچھ اضافے کا باعث بنتا ہے؟ بنتا ہے. اللہ کو محتاج بن کے پکارو. اللہ کو ہر پکار محتاجی کے ساتھ ہونی چاہیے. اب یہ فقیہانہ بحثیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنا ذکر نہیں ہے، تو یہ فقیہانہ قانونی بحثیں ہیں، اس میں نہیں پڑھتے. لیکن یہ کہ اللہ کو پکارو محتاجی کے ساتھ، تو اس میں تاثیر ہے. چاہے اپنی زبان میں پکار لو، اس میں تاثیر. بندگی محتاجی کا نام ہے اللہ کی. اچھا، احتیاج کی کئی قسمیں ہیں. یہ محتاجی کسی چیز کے لیے نہیں ہے، یہ محتاجی میرے وجود بندگی کا سب سے بنیادی حال ہے. مطلب میں یہ نہیں جانتا کہ مجھے اللہ سے کیا چاہیے، پھر بھی اسے پکارنے میں محتاجی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ محتاجی اسے کہتے ہیں. تو محتاجی عاشقانہ بھی ہوتی ہے، عارفانہ بھی ہوتی ہے، مجاہدانہ بھی ہوتی ہے. نا، بندگی کے جتنے بھی رنگ ہیں، ان میں سے کوئی رنگ بھی آپ پر غالب ہے تو اس کو محتاجی بنا کر اللہ کو پکارو. اللہ کو پکارنے سے مراد دعا مانگنا. دعا مانگنا، اللہ سے بات کرنا، یا اللہ کیا مہربانیاں ہیں. اب یہ تو دعا نہیں ہے. تو دعا کہتے ہیں اللہ کو پکارنا کسی غرض کے ساتھ اور کسی غرض کے بغیر، دونوں. غرض بھی ہے تو اللہ کو پکارنا ہے، لیکن اچھا لگتا ہے نا کہ بے لوثی سے بھی تو پکارو، بے غرض ہو کے بھی تو پکارو نا. اور غرض تو ہے کہ یا اللہ خوش ہو جائیے. یہ تو میں وہی چیزیں اللہ سے مانگوں جسے مانگنا اسے پسند ہو. یہ اب محتاجی بندگی کی محتاجی ہے. یعنی بعض چیزیں میں چاہتا ہوں لیکن ان کی طلب کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو میں دعا میں وہ نہیں مانگتا. میں دعا میں بھی جو میری اغراض ہیں ان میں درجہ بندی کرتا ہوں کہ ان میں سے کون سی ضرورتیں اللہ کو زیادہ خوش کرنے والی ہیں، انہیں پہلے مانگتا ہوں، انہیں زیادہ انہماک کے ساتھ مانگتا ہوں. کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ اسے راضی رکھا جائے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے مغفرت طلب کی جائے. اللہ کو بہت پسند ہے کہ اس سے جنت کا سوال کیا جائے. میں یہ چیزیں پہلے مانگوں گا، یعنی اللہ سے تعلق اور آخرت، یہ زیادہ دھیان اور زیادہ توجہ اور زیادہ گریوزاری سے مانگوں گا. پھر میری کچھ اس دنیاوی زندگی میں ضروریات ہیں، ان کو بھی اللہ سے عرض کر دوں گا. ان کو اس طرح عرض کروں گا کہ یہ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، ان کو اس طرح عرض کروں گا کہ یہ میں اللہ کو مانگ کر خوش کر رہا ہوں. بے چار کے حوالے سے جو بات ہو کہ اسے قتل جو ہے دستبرداری، اس میں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے حوالے سے جو طبیعت جن کی کراہت ہے یا رغبت ہے جن کی طرف فطری طور پہ انسان کی اندر، وہ جو فطرت ہے اس کی بھی اس انسان کی طبیعت کے لحاظ سے ہے کہ آج وہ جہاں کھڑا ہے اس میں بہت اچھا اور بہت عملی سوال ہے یہ. دنیا کی محبت سے پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں رغبت ختم ہو جائے یا کبھی کسی شے کی رغبت صحیح یا غلط محسوس نہ ہو.
بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کو ناپسندیدہ رغبتیں بھی ایک زاہد میں پیدا ہوتی رہیں گی، اس سے بچاؤ کی کوئی ضمانت نہیں ہے، لیکن اس آدمی کو کہا جائے گا کہ یہ دنیا کی محبت نہیں رکھتا جو اس رغبت پر عمل نہ کرے، اس رغبت کو برا سمجھے، اس رغبت سے بچنے کے لیے درکار مجاہدہ کرے۔ ورنہ تو مال کے لفظ میں ہی میل ہے، ان کی جو اشتقاقی مادہ ہے نا، میل، رغبت، تو مال کے لفظ میں ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مال کو تو کون نہیں چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اس کے کپڑے اچھے ہوں، یہ تو وہ چاہنا الگ ہے، لیکن دنیا کی محبت کہتے ہیں جو محسوس ہوتے ہی اللہ سے غفلت طاری کرے۔ تو باقی تو دنیا اللہ کی نعمتوں کا بھی گھر ہے نا، تو یہاں مجھے اچھا جوتا مل جائے، اچھا قلم مل جائے، یا میں اسے ایک مونٹ بلانک کا پین تھا، وہ بڑا مہنگا تھا، اچھا بھی تھا، اس کے لیے میں نے کچھ معاشی ایکٹیویٹی کی، پھر وہ پین لیا، تو یہ سب ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے کوشش کرتے وقت غفلت کا لمحہ نہ آنے پائے، معصیت کی نوبت نہ آنے پائے، تو پھر دنیا تو شکر کا دبستان ہے، یہ نعمتوں کا گھر ہے، یہ آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھاتی ہے، پھر یہ آزمائش کا گھر ہے، یہ آپ کو صبر کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ تو صبر اور شکر جو بندگی کی سب سے بڑی باطنی قوتیں اور احوال ہیں، وہ دنیا سے منقطع ہو کر نصیب ہی نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کی بندگی ہی ناقص اور بے روح رہ جائے گی اگر آپ ترک دنیا والا رویہ اختیار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس مفہوم میں کہ پانی ٹھنڈا کر کے پیا کرو، شکر دل سے نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کچھ سفر کر کے لایا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پسند، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف غذائیں مرغوب تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لباس مرغوب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں دنیا کی مرغوب تھیں، تو لیکن یہ مرغوبیت اللہ کی طرف رغبت کو بڑھاتی ہے شکر کے ذریعے سے، تو وہ نعمت حرام ہے جو نعمت دینے والے کا تعلق میں اضافے کا سبب نہ بنے، یعنی شکر پر نہ اکسائے، اور وہ بھی نعمت نہیں ہے جس کا چلا جانا بعض اوقات مل جانے سے بڑی نعمت محسوس نہ ہو۔ تو دنیا تو اس طرح کی چیز ہے کہ کبھی اس کا ملنا نعمت ہے، کبھی اس کا نہ ملنا نعمت ہے، تو دونوں نعمتوں کو اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں تو آپ دنیا کی محبت سے پاک ہیں۔ مولانا کا شعر ہے، حرف آخر ہے، چیز دنیا از خدا غافل بدن، چیز دنیا از خدا غافل بدن، کہ دنیا کیا ہے، اللہ سے غافل رہنا یا اللہ سے غافل ہو جانا۔ نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، یہ کپڑا لتا، سونا چاندی، بیوی بچے، یہ دنیا نہیں ہیں۔ تو بعض لوگ دنیا میں کھیلتے ہوئے اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، بعض مرتبہ لوگ دنیا سے محرومی کی حالت میں اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے آپ ایک بنیادی موقف پہ کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ، آپ کی طرف اپنی عاشقانہ اور مجاہدانہ اور عابدانہ یکسوئی میں کوئی خلل نہیں آنے دوں گا۔ اب چاہے غریب ہو جاؤ، چاہے امیر ہو جاؤ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، واضح ہے نا یہ بات۔
کہ کتنے امیر ہیں جن کی توجہ الی اللہ میں خلل نہیں ہے، کتنے غریب ہیں جن کو اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب نہیں کہ غربت کوئی فضیلت ہے اور امارت کوئی برائی ہے۔ تو دنیا اتنی چھوٹی چیز ہے نا، یہ جیسے جھاڑو کے تنکوں کا گودام ہے۔ تو آپ کے پاس 1000 تنکے ہیں، میرے پاس 2 ہیں، تو اس میں آپ کو اکڑنے کی کیا گنجائش ہے؟ لیکن ذوق کی بات ایک کہتا ہوں کہ خواہش کے بعد دنیا کا نہ مل سکنا قلب کو اگر زیادہ مطمئن کرتا ہے تو آپ حب دنیا سے پاک ہیں۔ خواہش کے باوجود دنیا کا نہ مل سکنا، دعاؤں کے باوجود دنیا کا نہ مل سکنا، اگر آپ کو اس کے مل جانے کے مقابلے میں زیادہ مطمئن اور سرشار اور سیٹسفائیڈ رکھتا ہے تو آپ دنیا کی محبت سے پاک ہیں انشاءاللہ۔ یہ سخاوت کا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سخاوت دنیا جو ہے وہ دستے سوال بناتی ہے شخصیت کو، سخاوت دنیا کی اس چال کو الٹا دیتی ہے، وہ دستے بخشش بنا دیتی ہے شخصیت میں، کہ جس کو دینا مرغوب ہو وہ دنیا سے محبت نہیں رکھتا، جس کو لینا زیادہ مرغوب ہو دینے سے وہ دنیا کی محبت رکھتا ہے۔ جس کی جیسے آپ نے فرمایا، جس کے چاہے ذہن میں ہی یہ خیال آ جائے کہ یہ جو پارکر کا پین ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں، پارکر کا پین یار کسی کام کا نہیں ہے، کوئی اور نام لیجیے، وہ تو معمولی چیز ہے۔ دنیا کی اس کو مطلب جو لبھائے تو اس کی یہ ذہن میں خیال ہی آ جائے کہ نہیں، یہ جو میرا اللہ سے تھا، یہ اس کے لیے جو میری کوشش ہے، یہ توانائی تو اس کوشش میں صرف ہونی چاہیے، اس میں نہیں۔ یہ ذرا ناڑی پن ہے۔ اللہ کی طرف یکسوئی ایک باریک خط کی طرح نہیں ہے، پوائنٹڈ یکسوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف یکسوئی ایک لامحدود دائرے کی طرح ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی طرف یکسو ہونا پوائنٹڈ یکسوئی ہے کہ اب انہیں نہ دیکھوں، آپ ہی کو دیکھوں، لیکن اللہ کو دیکھنے میں ہر دید، ہر چیز کی دید معاون ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں ایک نازک بات آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک فقرہ کہا تھا کہ مسلمان ہونے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہماری ہر بات، یہاں بات جنرل معنی میں عمل ہے، خیال ہے، جذبہ ہے، احساس ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے، ہماری ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو، یعنی لیں ہم وہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کسی بات پر اسے تمام کر دیں۔ دین کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا، اور لینے کے سارے عمل کو تمام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کے کرنا، یہ دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو شخصیت پرستی پھیلی ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دینی حیثیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز دین ہونا ذوقاً، علماً اور عملاً متاثر نہیں ہو گیا۔ یعنی ہماری بہت سی باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ لی گئی ہیں نہ ان تک پہنچائی گئی ہیں، اور ہم اسے دین ماننے پر مصر ہیں، انہی میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اگر ہم صرف اس ایک قاعدے پہ کھڑے ہو جائیں نا کہ کوئی نہیں ہے، ابو بکر ہوں، علی ہوں، سب
میری ہر بات کو نہ ان سے شروع ہونا ہے نہ ان پہ تمام ہونا ہے، یہ سب بیچ میں آئیں گے، بات لینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پہنچا کے بھی وہیں دکھانی ہے، تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں فرقے شخصیت پرستی سے بنے ہیں، خدا پرستی سے فرقہ تھوڑی بن سکتا ہے۔ اب سارے جذبات آپ نے اپنے پیر صاحب پہ اپنے ان پہ خرچ کر دیے ہیں، اب آدمی کے پاس ایک جگ بھر پانی ہے، ہر آدمی ایسے ہی ہے کہ اس کی استطاعت اور استعداد محدود ہے نا، کسی کے پاس ایک گلاس ہے، کسی کے پاس ایک جگ ہے، کسی کے پاس ایک ٹب ہوگا، لیکن محدود ہے، تو ہم اپنا گلاس بھر پانی تو اپنے شیخ پہ خرچ کر دیتے ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنے کے لیے پانی اس گلاس میں رہ ہی نہیں جاتا، اور پھر اللہ کو پیش کرنے کے لیے خود وہ گلاس بھی نہیں رہ جاتا، کیونکہ یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مقصود صرف اللہ ہے، اور اس مقصود تک پہنچنے کا واحد ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی اللہ کو محبوب بنانے کی مشق ہے، اگر کسی کا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشق الہی تک نہیں پہنچا تو وہ بھی دھوکہ ہے۔